بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سول 303 کا لیکچر نمبر 5 RCC واٹر ٹینک کا تخمینہ۔ واٹر ٹینک پینے کے پانی کو سپلائی کرنے سے پہلے ایک ٹینک کے اندر سٹور کرتے ہیں جسے ہم واٹر ٹینک یا ریزروائر کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ تعمیر کے لحاظ سے 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک، نمبر 2 سرفیس واٹر ٹینک، نمبر 3 ایلیویٹڈ یا اوور ہیڈ واٹر ٹینک۔ جو سطح زمین کے اوپر تعمیر کیا جاتا ہے یعنی گراؤنڈ لیول کے اوپر تعمیر کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سرفیس واٹر ٹینک۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک یعنی سطح زمین کے نیچے تعمیر کیا گیا ٹینک انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہے اوور ہیڈ واٹر ٹینک یا ایلیویٹڈ واٹر ٹینک۔ یہ سطح زمین سے کافی بلندی پر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر میں ہم پہلے کالم اور بیم تعمیر کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم واٹر ٹینک تعمیر کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کے واٹر ٹینک جو ہے یہ جو علاقہ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا پانی وہ اونچائی پر ہے اور آپ کی جو سوسائٹی ہے یعنی جہاں پر آپ نے پانی سپلائی کرنا ہے وہ نیچے، تو وہاں پر ہم سرفیس واٹر ٹینک تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے میدانی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ہم اوور ہیڈ واٹر ٹینک تعمیر کرتے ہیں۔ یہاں یعنی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو پانی ہے کا لیول ہے وہ اور جو آپ کی سوسائٹی ہے وہ برابر ہے، تو ہم پانی کو لیول کو اوپر کرنے کے لیے تاکہ یہ گریوٹی کے تحت لوگوں تک پہنچے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک ٹینک تعمیر کرتے ہیں جو سطح زمین سے کافی اونچائی پر تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ گریوٹی کے تحت پانی تمام لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ جو آپ کا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہوتا ہے وہ اس لیے تعمیر کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات شہروں کے اندر خصوصاً وہاں پر پانی کی قلت ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں ٹینکروں کی صورت میں پانی منگواتے ہیں اور اس کو سٹور کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ایک واٹر ٹینک تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو زمینیں ہوتی ہیں جو ان کے گھر ہوتے ہیں ان کا ایریا کم ہوتا ہے، تو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک وہ تعمیر کرتے ہیں، باہر سے ٹینکر اس انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کے اندر ڈالتے ہیں، پھر وہ پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تھے اس کی اقسام کے علاوہ آج ہم نے پڑھنا ہے RCC ٹینک کے مختلف آئٹم، یعنی اس کے کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں، اس کا تخمینہ لگانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی مقداریں معلوم کرنی ہے۔ نمبر 1 کھدائی جو ہوتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کے لیے اور اوور ہیڈ واٹر ٹینک کے لیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو کھدائی معلوم کرنے کے لیے اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کا جو بیرونی والیوم ہوگا وہی اس کی کھدائی کا والیوم ہی ہوگا۔ اس کے بعد سرفیس واٹر ٹینک کی کھدائی ہم عام طور پر نہیں کرتے، جبکہ آپ کا جو اوور ہیڈ واٹر ٹینک ہوتا ہے اس کی جو کالمز کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے ایکسکیویشن کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 2 کنکریٹ کا کام۔ سب سے نیچے والی جو تہہ ہوتی ہے تینوں قسم کے واٹر ٹینک کے اندر، یعنی اوور ہیڈ واٹر ٹینک کے اندر جو کالمز کی فاؤنڈیشن ہوگی اس کے اندر جو سب سے نچلی تہہ ہوگی وہ آپ کی کنکریٹ کی ہوگی۔ اسی طریقے سے سرفیس واٹر ٹینک کے اندر اور انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کے اندر سب سے جو نچلی تہہ ہوتی ہے وہ ہم کنکریٹ کی بچاتے ہیں۔ اس کے لیے کنکریٹ کا ہمیں والیوم نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کنکریٹ ڈالی جاتی ہے وہ عام طور پر 1:6:18 یا 1:3:6 کی کنکریٹ ڈالی جاتی ہے۔ نمبر 3 RCC کا کام۔ تو کنکریٹ ڈالنے کے بعد آپ کا تمام سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ RCC کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ کالمز، بیم کے علاوہ آپ کی جو سلیب ہوتی ہیں، جو دیواریں ہوتی ہیں واٹر ٹینک کی وہ بھی آپ کی RCC کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو RCC کی ویلیو نکالنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کا والیوم چاہیے ہوتا ہے۔ اس پورشن کا ہم والیوم نکال کر اس میں سے سیمنٹ، ریت اور جو آپ کی کرش ہوتی ہے اس کو ہم علیحدہ
فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ڈیڈو ورک۔ ڈیڈو ورک سے مراد یہ ہے کہ ہم وہاں پر جو آپ کی واٹر ٹینک ہوتا ہے اس کی اندرونی سطح پر، اندرونی دیواروں پر اور اس کے فرش پر ٹریزو کی 12 ملی میٹر سے 25 ملی میٹر کی تہ لگاتے ہیں۔ اس ٹرازو کے اندر ہم 10% واٹر پروف مٹیریل بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ کیمیکل ہوتا ہے، مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مٹیریل کو واٹر پروف بناتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنکریٹ ہے وہ پانی سے محفوظ رہے، یعنی مٹیریل جو ہے، جو بھی آپ کا سٹرکچر ہے وہ پانی کے رسنے سے محفوظ رہے۔ نمبر 5 پی وی سی سٹاپ۔ پی وی سی سٹاپ ہوتا ہے آپ جب فرش بناتے ہیں، فرش کے اوپر آپ دیواریں تعمیر کرتے ہیں تو فرش اور دیواروں کے درمیان جوائنٹس بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ آپ پورا سٹرکچر ایک دن کے اندر تعمیر نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے دوسرے دن جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے کنسٹرکشن جوائنٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنکریٹ کے اندر ہم ایکسپینشن جوائنٹ بھی دیتے ہیں، یعنی جس جگہ پر آپ کے جوائنٹس بنتے ہیں تو وہاں پر لیکیج کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، تو واٹر ٹینک کو لیکیج سے بچانے کے لیے ہم وہاں پر پی وی سی سٹاپ مہیا کر دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اس فگر کے اندر آپ کو پی وی سی سٹاپس نظر آئیں گے، یہ بلیو کلر کے جو نظر آ رہے ہیں یہ پی وی سی سٹاپ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ نے آر سی سی کا کام کیا تھا، اس کے بعد نیکسٹ آپ نے پھر یہاں سے کام شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ یہاں سے کام شروع کریں گے تو یہاں پر جوائنٹس بن جائے گا، اس جوائنٹس کی وجہ سے پانی کے رسنے کا اندیشہ ہوگا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پی وی سی سٹاپ مہیا کرتے ہیں۔ اس کا آدھا حصہ جو پہلے کنکریٹ کی ہے اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کا آدھا حصہ باہر چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اس کے بعد ڈالی جانے والی کنکریٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ جو جوائنٹس ہوتا ہے یہ واٹر ٹائٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پانی نہیں رستا۔ نیچے والی فگر میں آ جائیں، یہاں پر آپ دیکھیں جہاں جہاں پر آپ کو جوائنٹس نظر آ رہے ہیں وہاں پر ہم نے کیا کیا ہوا ہے، پی وی سی سٹاپ مہیا کیا گیا۔ اس دیوار کے اندر پی وی سی سٹاپ مہیا کیا گیا ہے، فرش کے اندر مہیا کیا گیا ہے، فرش اور دیوار کے درمیان جو جوائنٹس ہیں وہاں پر بھی پی وی سی سٹاپ مہیا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیوار کے اندر جو جوائنٹس ہیں وہاں پر بھی پی وی سی سٹاپ مہیا کیا گیا ہے، یعنی جس جگہ پر جوائنٹس ہوتا ہے وہاں پر پانی کی لیکیج سے بچنے کے لیے پی وی سی سٹاپس مہیا کیے جاتے ہیں۔ پی وی سی سٹاپ کے بعد آپ کا آ جاتا ہے بلائنڈ پائپ اور گیج۔ بلائنڈ پائپ اور گیج ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی یہ ایک ہی چیز کے مختلف پارٹس ہیں۔ بلائنڈ پائپ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپا ہوا، یہ پائپ باہر سے ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ یہ اندر واٹر ٹینک کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم باہر سے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس پائپ کے اوپر مختلف جگہوں پر سوراخ کیے جاتے ہیں۔ اس سوراخ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی کا جو لیول واٹر ٹینک کے اندر ہے وہی لیول اس پائپ کے اندر رہے۔ اس کے علاوہ اس پائپ کے اندر ایک فلوٹ لگایا جاتا ہے۔ فلوٹ کا مطلب ہوتا ہے تیرنے والا جسام۔ وہ فلوٹ اس پائپ کے اندر پانی کے اوپر تیرتا ہے اور اس فلوٹ کا تعلق باہر لگے ہوئے گیج یعنی اسکیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کا پانی کا لیول اس فگر کے اندر دیکھیں، جس طریقے سے آپ کے پانی کا لیول اپ ہوگا یہ فلوٹ اس کے اوپر چڑھتا جائے گا، یعنی اس کا لیول کیا ہوتا ہو جائے گا، اپ ہوتا جائے گا۔ یہ فلوٹ ایک ڈوری کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا تعلق براہ راست باہر لگے ہوئے گیج کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ایک فلوٹ ہے اور یہ آپ کا کیا ہے، گیج ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ اپ ہوگا اس کے اوپر گیج کی جو انڈیکیٹر ہے وہ اس پر ظاہر ہوتا جائے گا۔ یہ مختلف قسم کے باہر مختلف ڈیزائن کے آپ دستیاب ہوتے ہیں گیج،
بعض اوقات اینالاگ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ڈیجیٹل بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ فلوٹ اوپر ہوتا جائے گا اس کے ریڈنگ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یعنی بلائنڈ پائپ اور گیج ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آسمانی بجلی سے بچاؤ کا بندوبست۔ آسمانی بجلی کے بچاؤ کا بندوبست عام طور پر اوور ہیڈ واٹر ٹینک کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سطح زمین سے کافی بلندی پر تعمیر کیا جاتا ہے۔ آسمانی بجلی سے بچانے کے لیے واٹر ٹینک کے اوپر لائٹننگ کنڈکٹر استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ آسمانی بجلی سے محفوظ رہے۔ آسمانی بجلی اس کنڈکٹر کے ساتھ ٹکراتی ہے اور یہاں سے ہوتی ہوئی اس وائر کے ذریعے نیچے زمین میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں والز اور پائپس۔ تو اس قسم کے والز، مختلف قسم کے والز ہوتے ہیں جو کہ پانی کے کنٹرول کو کنٹرول جو ہوتا ہے بہاؤ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی واٹر ٹینک کے اندر عام طور پر 4 قسم کے پائپ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے انلیٹ پائپ، جو کہ پانی واٹر ٹینک کے اندر داخل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ڈیلیوری پائپ یا آؤٹ لیٹ پائپ، یعنی پانی سپلائی کرنے کے لیے استعمال ہونے والا پائپ آؤٹ لیٹ پائپ یا ڈیلیوری پائپ کہلاتا ہے۔ پانی کے فل ہونے کا، یعنی آپ کا لیول کہاں تک پہنچا ہے، اس لیول کی نشاندہی کرنے کے لیے اضافی پانی کے خراج کے لیے ایک پائپ لگایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوور فلو پائپ۔ یہ تقریباً چھت کے قریب استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے ٹاپ والا جو پائپ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اوور فلو پائپ۔ اس کے علاوہ واٹر ٹینک کی مینٹیننس، یعنی اس کی مرمت کرنے کے لیے یا واٹر ٹینک کی صفائی کرنے کے لیے اس کے بالکل پیندے پر جو سب سے نیچے والا پائپ ہوتا ہے اسے واش آؤٹ پائپ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تمام کا تمام پانی خارج کرنا اور واٹر ٹینک کی مرمت اور صفائی کرنا۔